السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدوكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، محترم بزرگ و دوستو اور عزیز طلباء، سورۃ المائدہ مشہور و معروف اور وسیع ترین احکام کے ساتھ مدنی سورہ قرآن مجید میں اس سورے کے اندر سماج اور حالات ایک مکمل نظام حیات اسلام کا ان آیتوں کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ حضرات، سماج کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں تو اس کے ریزنز کیا ہیں، اور وہ کیا برائیاں ہیں جس میں سماج بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور ان تمام چیزوں پر قرآن نے ہمارے لیے گائیڈ لائن دی ہے کہ دیکھو ان برائیوں کی طرف نظر انداز مت کرو اور اس کی اصلاح کی فکر کرو۔ یقینی بات ہے کہ ایک مومن، ایک انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ماحول اچھا رہے، خوشگوار رہے، اس کا گھر امن سے رہے، اس کے رشتہ دار امن سے رہے، اس کے قریب ترین رشتہ دار بھی امن سے رہے، محلہ بھی امن سے رہے، ملک بھی امن سے رہے۔ لیکن سماج کے اندر جب برائیاں پھیلتی ہیں تو وہ سماج ترقی نہیں، تنزلی کی طرف جاتا ہے، اور اس کی اصلاح کی سب سے بڑی ذمہ داری ہم کو خیر امت ہونے کے ناطے ہمارے اوپر، مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بہت سے بابرکت مہینے، بابر دن بھی نصیب کرتا ہے، جیسے رمضان وغیرہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے ایک مومن یہ خاموش نہیں رہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں اور جنت میں چلے جاؤں، لیکن اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے انسانوں کو دوزخ کے آگ سے بچاؤں اور اس جنت کی طرف لے جاؤں جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ حضرات، سماج کے اندر آپ دیکھیں گے ہر طبقے کے اندر، نوجوانوں کے اندر، عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر بے انتہا برائیاں پھیل چکی۔ ابھی حال میں گزشتہ سال کی ایک رپورٹ آئی ہے، دی ہندو نے اس کو شائع کیا ہے، منصف اخبار میں بھی آیا ہے کہ جرائم کی تعداد اضافہ ہوتا جا رہا۔
ہر سماج کے اندر جرم، ظلم، ستم، انسانیت. قتل کی وارداتیں اس اسٹیٹ کے اندر ایک سال کے اندر جو ہے 788 قتل کی وارداتیں ہوئے. یہ قتل جب ہوتا ہے تو یہ آدمی کا نہیں قتل ہوتا ہے، انسانیت کا قتل ہوتا ہے. اس کا خاندان پر اثر ہوتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بیوہ بن جاتے ہیں، تمام چیزوں کی طرف. پھر زنا بالجبر، کتنے پورے ملک کے اندر کیا حالات ہیں آپ دیکھیے. اس اسٹیٹ کے اندر گزشتہ سال کے سروے کے مطابق جو ہے 2550 کے قریب زنا بالجبر، گینگ ریپنگ یہ ہوئے ہیں. پھر چوری کی وارداتیں جو ہے، جو رپورٹ شائع ہوئی ہے 17,000 سے زائد چوری کی وارداتیں آئی ہیں، 18,000 کے لگ بھگ ایک رپورٹ ہے. پھر اس کے بعد جو عورتوں پہ ظلم جو ہوتا ہے شراب پی کر، جس میں مسلمان بھی ہیں، سب لوگ بھی ہیں، اس کی تعداد جو ہے 3,000 کے لگ بھگ جو ہے اس سال کے اندر آئی. یہ تمام حالات آپ مطالعہ کریں کہ انسانیت کدھر جا رہی. آج سائنس کا دور ہے، ہم ترقی یافتہ دور میں ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن ایک طرف ہم سماج کو دیکھیں تو سماج کدھر جا رہا ہے، یہ غور فکر کرنے والی بات ہے. اور اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کی جڑ کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اس کے ریزنز کو قرآن بتاتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے سے شروع میں 2 آیتیں سورۃ المائدہ کی تلاوت کی، آیت نمبر 90، 91. اور ان 2 آیتوں میں دیکھیے وجہ بتائی گئی ہے کہ جرائم کیوں ہوتے ہیں، اور یہ شیطانی عمل ہے، اس سے سماج کو بچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. وہ آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، انما الخمر، خے سے خبر ہے، خاف سے خمر عربی میں چاند کے معنی میں آتا خمر، بے شک شراب. انما الخمر والمیسر، جوا، والانصاب، وہ تمام کام جو غیر اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، غیر اللہ آستانے، یہ جو بھی ہے سمجھے آپ. اور نمبر 4 والازلام، قسمت آزمائی کے تمام کھیل. 4 اہم برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو سماج کو کھوکھلا کر دیں گے. اور یہ 4 برائیوں کو قرآن نے کیا کہا، رجس من عمل الشیطان، یہ پورے کے پورے گندے بھی ہیں اور شیطان کے کام ہیں. پھر قرآن کہتا ہے اسی آیت کے اندر، فجتنبوا، جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کیا حالات ہے، اس سے بچو گے نہیں، تم پرہیز کرو، تم لعلکم تفلحون، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بچانے کی کوشش کرو. ایک بہترین کامیاب گھر بنے گا، ایک بہترین کامیاب خاندان بنے گا، ایک بہترین کامیاب جو ہے خوشحال جو ہے محلہ اور ملک بنے گا. 4 برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا. پھر اس کے بعد ریزن بھی بتایا قرآن نے شراب کے تعلق سے. یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ آسانی سے جو ہے مٹتا نہیں ہے، آدمی کو لت جب ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے سڑک پہ ہیں، ظلم کرتے ہیں. مسلمان عورتوں میں ایک بڑی تعداد جو نیچے طبقے کام کرنے والے ہیں، گھروں میں شراب پیتے ہیں، عورتیں جا کے محنت کرتی ہیں. اور کتنے واقعات ہیں، روز مرہ کے واقعات ہیں ہر سماج کے اندر. دیکھیے آپ، اس کو قرآن نے جو ہے 3 اسٹیپ لے کر حرام کیا ہے. پہلے جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 22:19 میں لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ جوا، یہ شراب کیا ہے. قرآن نے دیکھیے کیا ذہن بنایا. قرآن نے کہا فیہما اسم کبیر، یہ دونوں بڑے خطرناک گناہ ہیں، یہ نہ ہی معاف ہونے والے گناہ ہیں، برباد کرنے والے گناہ. پھر بھی لوگ پی رہے تھے تو قرآن نے سیکنڈ اسٹیپ لیا. پھر سیکنڈ اسٹیپ لیا سورہ نساء آیت نمبر 43 کے اندر، لا تقربوا
لا 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 تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. دیکھو شراب جب پیتے ہیں اس میں عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، یہ مناسب نہیں ہے. پھر آگے چل کر یہاں دو ٹوک فیصلہ ہوا مدنی آیتوں کے اندر. سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کے اندر اب یہ بین کر دیا جاتا ہے، حرام کر دیا جاتا ہے. یہ آیت اتری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا، پڑھے جامع ترین خطبہ ہے، پڑھیے آپ خدا کے لیے، تفاسیر پڑھیے اس کو خدا کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خرابیوں کو جب ذکر کیا، اچانک حرام کی گئی. لوگ آگے پوچھے تھوڑا سا ٹائم دو حرام. اللہ کے رسول نے فرمایا اس گھڑی میں حرام کر دی گئی. کچھ لوگوں نے کہا ہم تو نہیں پئیں گے، یہود و نصارہ کو گفٹ کے طور پہ دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی اجازت نہیں. کچھ لوگوں نے آ کے کہا ہم تھکے ماندے ہوتے پی لیتے ہیں، اس کی تھوڑی پرمیشن دی جائے، یا ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں کا اسٹاک ہے، اس کو کس نہ کسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے نہیں. لیکن ایک مومن، ایک صحابہ کا کردار، ایک مومن کا راہ عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت پر حرام ہے، یہ نہیں پی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول کے اس خطبے کے بعد لوگوں نے جو ہزارہ حالانکہ شراب جو اسٹاک کیے ہوئے تھے مٹکوں کو توڑ دیا، پھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہنے لگی. یہ عمل ہوتا ہے اور اس کے ریزن بتایا قرآن نے. یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ دوسری آیت 91 میں اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے. کس سے؟ 4 برائیوں سے، شراب، جوا، غیر اللہ کے لیے کام کر کھانے پلانے سب کام ہے، اور پھر جو خسمت آزمائی خیر. انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، ان 4 چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنیاں پیدا کرے، بغض پیدا کرے، قتل و غارت گری پیدا کرے. یہ 4 چیزیں جب سماج میں پھیلتی ہیں، آج پورا سماج اسی میں مبتلا ہے، ہر طبقے کے لوگ، ہر لیول کے لوگ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کتنی خطرناک برائی ہے. اس کے بعد یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ آسا ہم کو کیا پڑا ہے؟ ہم نہیں تو پیتے، خاموش ہو جائیں گے. تو میرے دوستو اس کے بعد سورۃ مائدہ آیت نمبر 62-63 کے اندر ایک ذمہ دارانہ پیغام دیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ اخلاق کی تباہی، قوموں کی تباہی، انسانیت کی تباہی، خاندان کی تباہی کس چیز سے ہوتی ہے؟ اگر اصلاح کی فکر نہ کرے تو یاد رکھو کیا ہوگا. اب دیکھیں کیا ذہن میں دیتا ہے قرآن. سورہ مائدہ کے اندر وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم دیکھو گے بہت سارے لوگ صبح اٹھ کے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. کس کام کے لیے؟ بڑے بڑے گناہوں کے کمانے میں. صبح اٹھتے ہیں، ان کو ڈبائیں، ان کو نقصان کرے، اس کا قتل کرے، اس کا نقصان کرے. وَتَرَى كَثِيرٌ، تم دیکھو گے بہت ساری میجارٹی کو یسارعون، کوشش کر رہے ہیں، بالاسم، بڑے بڑے گناہوں کے کمانے میں، والعدوان، دشمنیوں کے نکالنے میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، ناجائز مال کے سمیٹنے میں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قرآن کہتا ہے کیا برے کام کر رہے ہیں، اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں، اپنے سماج اور انسانیت کی بربادی کی طرف کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کی آیت میں قرآن کہتا ہے لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم واکلهم الذمۃ، اگر خاموش ہو جائیں، یہ برائی کو اگر روکیں گے نہیں، اس کا ذہن نہیں بنائیں گے، تو کیا برا سودا آخرت کا تیار کر رہے، کیا برا سودا آخرت کا تیار کر. میرے عزیز دوستو ساتھیو، یہ 4 جو برائیاں جو اس میں بیان کی گئی ہیں، اس کے تعلق سے قرآن نے کس انداز سے بیان کیا گیا ہے. 4 شراب کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پر، شراب بیچنے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب پینے والے پر
شراب کے خریدنے والے پر بھی حرام ہے، لعنت کا لفظ ہے۔ بعض محدثین مفسرین نے لکھا ہے کوئی آدمی کسی جا کر شراب کسی کو لے کر جاتا ہے انہیں بھی گنہگار ہوتا ہے، اٹھا کر لے جانے والا اور آرڈر دینا ہوتا ہے انہیں بھی گنہگار۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ معلوم ہے مقدس راتوں میں آپ بار بار سنتے شب قدر جیسی راتوں میں دعا جس کی نہیں قبول ہوتی شراب ہی ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور اس کے ضمن میں وہ تمام چیزیں حرام کی کیٹیگری میں آتی ہے جو نشہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو ساتھیو، آج نشہ کا کیا معاملہ ہے؟ کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے چھوٹے معصوم بچے بھی مختلف انداز سے ڈرگ کے شکار ہو چکے ہیں۔ روزانہ اخبار میں دیکھیے یہ نوجوانوں کا کیا حال ہے، کہاں جا رہے ہیں نوجوان؟ لڑکے اور لڑکیاں ان میں ملوث ہو چکی ہیں، اپنی زندگیوں کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں، یہ عام ہو چکا ہے۔ اور دکھ کی بات ہے جہاں کردار سازی ہوتی ہے، جہاں انسانیت کا سبق دیا جاتا ہے، اسکول اور کالجز کے اندر ایک بڑی میجارٹی نوجوانوں کی 20 اور 22 اور 30 سال کے اندر ڈرگس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں اس کے بغیر ان کا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے کس طریقے سے حالات ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ کیسا سماج ہوگا، کیسے تم چین سے رہیں گے، کہ سماج کے اندر یہ برائیاں کیسے پھیلتی ہیں، دوستیوں سے برا۔ سورہ میں بار بار اکثر ذکر کرتا ہوں سورہ زخرف کی آیتیں کہ دوستیاں کرے تو جو ہے اچھے لوگوں سے کرو، اچھے ساتھیوں سے کرو، برے دوستوں سے بچ کے رہو۔ اور یہ میرے دوستو یہ آیت کے پس منظر میں ان چیزوں کی طرف جو ہے توجہ دیں۔ اور اس خطبے کا خلاصہ کیا ہے، اس خطبے کا راہ عمل کیا ہے نوجوانوں کے لیے؟ 10 باتوں کا خیال رکھیں، ان آیتوں کو یہ پوری تاریخ کو سامنے رکھیں۔ نمبر 1، شراب، جوا، قسمت آزمائی کے کام، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو۔ اگر ایک نیک، ایک اچھے انسان، خدا ترس نوجوان بننا چاہتے ہیں، آپ کا تذکرہ اللہ کے سامنے ہو جائے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نوجوان کا واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ برائی تھی، برائی کے حالات تھے، برائی پہ اکسایا گیا، لیکن اللہ نے بچایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعلق سے کہا وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو آدمی اللہ کا ڈر رکھتا ہے اللہ اسے بچا کے نکالتا ہے۔ تو سب سے پہلے خوف اللہ کا ڈر پیدا کریں ہم، یہ برائی سے بچنے کے لیے خوف خدا پیدا کریں ہم، آپ پیدا کریں، اللہ کا کام ہے بچا کے نکالنا۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت میں کیا ہوتا ہے جس میں قرآن نے ذکر کیا ہے نفس کا کام تو برائی کی طرف لے جانا ہے۔ کالج کے نوجوان ہیں، پیسہ ہے، عمر ہے، جوانی ہے، یہ عمر میں چائش کرنا ہے، یہ عمر میں سب کچھ کر لینا ہے سوچتے ہیں، لیکن نفس کا کام ہے برائی کی طرف جانا۔ لیکن ایک دل کے ایک جوان کے اندر خوف خدا ہے، اس کی سزا کیا ہونے والی ہے؟ موت جب آئے گی فرشتے اس کے جبڑوں پر مار مار کر اس کی روح کو نکالیں گے کہ تو شرابی تھا اور نشاور تھا اور یہ حالت ہوئی۔ اس کا کام تو برائی کی طرف لے جانا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا جو بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا کے نکالنا چاہتا ہے۔ اے نوجوانوں، کیا آپ مومن نہیں ہیں؟ کیا آپ سماج میں نہیں ہیں؟ کیا آپ سماج کا ایک حصہ نہیں ہے؟ جس کالج، جس یونیورسٹی، جہاں گھر، جس محلے میں رہتے ہیں، آپ کے سامنے ایسی بے حیائی ہوتی ہو، قتل عام ہوتا ہو، زناکاری ہوتی ہو، اپنے بہنوں کو ستایا جا رہا ہو، لڑکیوں کو ستایا جا رہا ہے، کیا آپ کی غیرت مان چکی؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں؟ یہ سوچیے آپ قرآن کیا بنانا چاہے، اسلام کیا بنانا چاہے۔ نمبر 2، ہر قسم کے نشاور چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھے آپ۔ نمبر 3، گندے شیطانی کام جتنے بھی ہیں اپنے آپ کو بچاؤ۔ شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، چھیڑ چھاڑنا بھی ہے، اپنے آنکھوں کی لذت لینا ہے، یہ سب کیا ہے؟ زنا ہے، کتنی بڑی سزا ہے اس کی آپ نہیں سمجھ۔ سارے اعمال آپ کے غارت ہو جائے گی۔ آپ تہجد گزار بھی ہو سکتے ہیں، جمعہ کے اندر دعائیں بھی کی ہیں، لیکن گئے آپ زنا کے شکار ہو گئے، زنا کے اینگل کی طرف چلے گئے، آپ کی ساری عبادتیں برباد ہو گئی۔
اور اس کی سزا جب قیامت کے دن ہوں گی، اس کی زبان سے جو لفظ کہیں گے، قرآن نے اس کو سورہ زخرف میں نقل کیا ہے، اے کاش میں اس سے دوستی نہ کیا ہوتا تو چاہتا، ایسے دوست سے مشرق اور مغرب کی طرح دوری ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے کہ موت سے پہلے قرآن ہم کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 4، یہ جھگڑے کیسے ہوتے ہیں؟ آپس میں معمولی باتوں پہ، ہم دیکھتے ہیں اسکول کے اندر، کالجز کے اندر بڑے بڑے دور تک چلے جاتے، معمول قتل کے منصوبے بنتے، معمولی بات ہوتی، تناؤ ہوتا، جھگڑے ہوتے، گروپزم ہوتا، ادھر کے ساتھ ادھر کے ساتھ، آخرکار چاقواں بھی نکل جاتے۔ کتنی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان نوجوانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر معمولی سی باتوں پر اور تنازع ہو کے تشدد کا رویہ اختیار کر کے قتل و غارت کی طرف چلے جانا، یہ زیوا دیتا ہے کیا بتائیے سماج میں رہتے۔ ان چیزوں سے بچیں، ہم مذاق ہو تو مذاق کے حدود میں کریں، اور کوئی دوست کو اکسائے نہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اس کی طرف جائے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ عداوتیں، اس کے برے اثرات پر جو اثر پڑتے ہیں اس کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے رکاوٹ کے لیے اس کا ذکر آیا، ابھی آیت کے سامنے ترجمہ کیا، نمازیں اللہ کے ذکر سے رکاوٹ بن جاتی ہے، نمازیں ہوتی رہتی ہیں، نماز جاتی، آپ دیکھیے ایمان کا لیول خود آپ نے پہچانیے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کا ایمان کا لیول وہاں پر سیڑھیوں پہ ہے، یا نماز ہوتی رہتی ہے اور کھیل تماشا ہوتا رہتا ہے، کیا احساس نہیں؟ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہماری نماز میں قتل کرتے ہیں، خلل انداز ہوتے ہیں، دوسروں کو نماز میں تکلیف دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر بیٹھے ہوئے فونوں پہ کھیلتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے فونوں میں مذاق ہوتا ہے۔ نماز کا احترام ہم نہ کریں اور دوسروں کو اعتراض کریں، ذرا سوچیے، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیے، آپ یہ کہاں سے جا رہا ہمارا سماج، ہمارا طبقہ، ہمارا نوجوان، ہمارے لڑکے اور لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں، اور خدا کی عذاب کیوں نہیں آئیں گے؟ حدیث میں آتا ہے، دیکھو ایسے حالات ہوں گے، ایسے لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، تمہارے دشمن ہوں گے، تمہارے مدرسے، مسجدیں، تمہاری ساری چیزیں چھین لیں گے اور تم کو کہیں کے بھی نہیں رکھیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، احادیث کے اندر ذکر آتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے بچنے کے لیے نمازوں کی پابندیاں کریں، برائی کو برائی سمجھیں، اچھائی کا پیغام دیں، اور جو ہے اپنے اوقات کو برباد نہ کرے۔ خاموشی، تنہائی، یہ شیطان کے کام ہوتے، اس سے اپنے آپ بچائے کے نمازوں کا احترام کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کا احترام کرے، ایک انسان کی عزت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی عزت کرے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک سچے مسلمان بن کر، ایک سچے نوجوان، ایک سچے پڑھا لکھے، ایک سچا سماج، ایک اچھے شہری، ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان بن کر لوگوں کو بتائیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ اسلام ایک اچھا پاکیزہ نظام چاہتا ہے، ایک اچھا پاکیزہ سوسائٹی چاہتا ہے، جس میں امن ہو، سلامتی ہو، خوشحالی ہو اور صحت مند معاشرہ چاہیے، اور یہ اسلام کا پیغام ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر سنجیدگی سے غور کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم کو توفیق عمل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ اے اللہ کے برائیوں کو ہماری زندگیوں سے مٹا دے، نیکی کی طرف لے جائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عاجلہ و کلیہ سے مالا مال فرمائے، ہماری دعا قبول فرما۔ آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔